بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ونورت بصائرنا بتنویر الابصار لاحقا وافضت علینا من اشیعۃ شریعتک المطہرہ بحرا رائقا، اور بہایا تو نے اے اللہ ہم پر اپنی مطہرہ شریعت کی شعاؤں میں سے چڑھتا ہوا سمندر۔ افضت کا مفعول بھی ہے بحرن رائقا، بحر الرائقا۔ اب شرح کے اندر ونورت بصائرنا بتنویر الابصار، اس میں بتنویر الابصار کے اندر جو با ہے یہ سببیت کی ہے، یعنی آنکھوں سے انسان جو ہے جب کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کے مناظر کو، تو اس کی وجہ سے پھر بصیرت میں ترقی آتی ہے۔ با سببیت کی ہے، فإن الانسان، چونکہ انسان اپنی آنکھ کے نور سے دیکھتا ہے مصنوعات کے عجائب کو۔ المصنوعات للہ تعالی، یعنی اللہ سانع ہے، اللہ کی مصنوعات کو دیکھ کر اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھ ذریعہ ہے بصیرت میں اضافے کا۔ ینظر الی عجائب پر عطف ہے، الی عجائب پر، وَإِلَى الْكُتُبِ النَّافِعَةِ، کہ انسان آنکھوں سے ایک تو اللہ کی مصنوعات کو دیکھتا ہے اور دوسرا نفع بخش کتابوں کو دیکھتا ہے، وغیر ذالک، اور کتابوں کے علاوہ چیزیں، مما یکون سببا فی العادۃ لتنویر البصیرۃ، کہ وہ چیزیں جو عادی طور پر بصیرت کو منور کرنے کا باعث بنتی ہیں، باکتساب المعارف، معارف کو حاصل کرنے کے لحاظ سے۔ لاحقہ ترکیب کے لحاظ سے کہتے ہیں الکلام فیہ کالکلام فی سابقہ، یعنی وہ تینوں احتمال یہاں بھی موجود ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ تَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ لَاحِقًا، اب اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ شرح صدر کو سابق کہا اور تنویر بصائر کو لاحق کہا۔ وہ سابق کیسے ہے اور یہ لاحق کیسے ہے؟ لاحق کا معنی کیا متاخرہ، یہ شرح صدور سے بعد میں ہے۔ تنویر بصیرت شرح صدر کے بعد ہے، شرح صدر مقدم ہے اور تنویر بصیرت مؤخر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن شرحها بالاہتداء الی الاسلام، کہ جو شرح الصدور ہے وہ اسلام کی طرف رہنمائی پانے کی وجہ سے ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، جس طرح کہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ کا فرمان، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس سے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَهَذَا سَابِقٌ عَادَةً عَلَى تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ، اور یہ چیز جو ہے عادتاً مقدم ہے کہ شرح صدر انسان کو اسلام کے لحاظ سے جو شرح صدر ہے کہ اسلام وہ قبول کر لے، تو یہ پہلے ہے، اور اس پر پھر بعد میں اس کی بصیرت کی ترقی ہوتی ہے اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهَذَا سَابِقٌ عَادَةً عَلَى تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ بِمَا ذَكَرْنَا، بِمَا ذَكَرْنَا سے مراد ہے یہ جو
نورت بصائرنا بتنویر الابصار، اس کی جو بحث پہلے گزر چکی ہے کہ انسان جس وقت کتابیں پڑھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے اور دیگر چیزوں کو، تو اس کی وجہ سے یعنی بصر سے پھر بصیرت تک انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شرح صدر کے بعد ہیں، یعنی قبول اسلام کے بعد۔ اچھا جی، وقال الخطائی فی حاشیۃ المختصر، مختصر المعانی کے حاشیہ کے اندر امام عثمان بن عبداللہ نظام الدین انہوں نے یہ کہا، قدم شرح الصدر علی تنویر القلب، کہ شرح صدر کو تنویر قلب پر مقدم کیا گیا، یعنی عبارت میں شرحتا صدورنا سابقا ونورتا بصائرنا لاحقا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ برتن ہے، یہ سینہ برتن ہے، اور اس برتن کے اندر جو ہے وہ دل ہے۔ تو پہلے چیز جو ہے وہ ظرف تک پہنچے گی اور پھر مظروف تک پہنچے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی دل کو متاثر کرنے والی چیز سے مقدم ہے وہ چیز جو سینے کو متاثر کرے، کیونکہ سینہ دل کے اوپر ہے اور سینے پر فیضان ہوگا تو اس سے آگے پھر سرایت کرے گا دل کی طرف۔ تو کہتے ہیں لأن الصدر، کیونکہ سینہ برتن ہے دل کا، وشرحہ، یہ راجع ہے صدر کی طرف ضمیر، اور شرح صدر مقدم ہے لدخول النور فی القلب، دل میں نور داخل ہونے سے۔ یعنی ویسے تو دل محجوب رہے گا، اوپر پردہ ہے سینے کا، تو سینے کا پردہ ہٹے گا تو پھر یعنی دل تک نور پہنچے گا۔ یہ جو حصی طور پر ایک ترتیب ہے کہ سینہ جو ہے فزیکلی یہ محیط ہے اور دل محاط ہے، تو سینے سے جب تک کوئی چیز سرایت کر کے آگے نہیں نکلے گی دل تک نہیں پہنچے گی، تو پھر سینے کی جو رکاوٹ ہے درمیان سے اس کا ختم ہونا، یہ شرح صدر ہے۔ اور جب شرح صدر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر تنویر قلب ہے، چونکہ جب تک شرح صدر نہ ہو تو نور جو ہے وہ دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب تیسرے نمبر پر کہا وَأَفَضْتَ، یہ فیض سے ہے، فیض پہنچایا اے اللہ تو نے۔ تو افضت، افاض الماء علی نفسہ، اس مقولے سے یہ ماخوذ ہے کہ فلاں بندے نے پانی پہنچایا اپنے اوپر، مانا کہ اے افرغہ، یعنی اپنے اوپر پانی ڈالا۔ تو افضت علینا، اے اللہ تو نے ڈالا ہم پر چڑھتا ہوا سمندر، بحرن رائقہ، وہ سمندر جو چڑھتا ہوا ہے کس چیز کا؟ تیری مطہر شریعت کی شعاؤں کا۔ اچھا جی، اس پر آگے جا کے یہ اعتراض کریں گے اگلے صفحے پر کہ شعاؤں کا اور سمندر کی آپس میں مناسبت نہیں ہے، یعنی سمندر پانی کا ہوتا ہے، شعاؤں کا نہیں ہوتا، یہ اگلے صفحے پر آئے گا۔ باقی یہاں جو مفردات ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ الشیعہ، یہ جمع ہے شعاع کی، بالضم شعاع کی جمع ہے، اصل میں تھا اشعیعہ، افعلہ، تو پھر ایک ہی جنس کے دو حرف ہیں، تو ادغام کے لیے پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، تو ماقبل شین تھا جو ساکن تھا، تو اس پر وہ اشعیعہ پہلے عین کی حرکت جو ہے کسرہ وہ شین پہ آ گئی، تو پہلے کو دوسرے میں ضم کیا،
مدغم کیا تو دوسرے والا جو نسب ہے وہ باقی رہا، الشیعہ۔ اچھا جی، شعاع کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ مَا تَرَاهُ مِنَ الشَّمْسِ، وہ جو تم دیکھتے ہو سورج سے، كَأَنَّهُ الْحِبَالُ، گویا کہ وہ رسیاں ہیں، یعنی سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں تو لمبی شعاع نکلتی لگتی جیسے سورج سے مختلف رسیاں آگے پھیل کے جا رہی ہیں۔ مُقْبِلَةً عَلَيْكَ، کہ وہ آ رہی ہیں تیری طرف، کہ رسیاں ہیں جو شروع سورج سے ہو رہی ہیں اور ان کا رخ تمہاری طرف ہے اے دیکھنے والے۔ اذا نظرت الیہ، کہ جب تم سورج کو دیکھ رہے ہو، یعنی جو سورج کو دیکھ نہیں رہا اس کی پشت سورج کی طرف ہے تو اسے شعاعیں نظر نہیں آئیں گی، یعنی شعاعیں اس وقت تمہیں رسیوں جیسی نظر آئیں گی جب تم دیکھ رہے ہو سورج کی طرف، تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری طرف رسیاں سورج سے شروع ہو کے پھیل رہی ہیں۔ او ما ینتشر من ضوئها، یا وہ جو پھیلتی ہے سورج کی روشنی سے، اسے شعاع کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے شریعت، تو یہ فعیلہ ہے، فعیلہ بمعنی مفعولہ، کیونکہ فعیل میں دو احتمال ہوتے ہیں، یا تو فعیل بمعنی فاعل ہوتا ہے یا فعیل بمعنی مفعول ہوتا ہے، تو دونوں احتمال جو ہیں اس میں، جس طرح کہ شے جو ہے وہ کبھی بمعنی شائی ہے، کبھی بمعنی مشی ہے، وہ تو علیحدہ ہے لفظ، لیکن فعیلہ مثلا جریحہ، تو جریحہ بمعنی مجروحہ ہوتا ہے، کہ جب کسی کو پر جریحہ کا اطلاق ہو تو یہ نہیں کہ بمعنی جارحہ ہے کہ دوسرے کو زخمی کرنے والی، بلکہ جریحہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بمعنی مجروحہ، کہ اس کو زخمی کیا گیا ہے۔ تو فعیل بمعنی فاعل۔ اب لفظ مسیح جو ہے اس میں دونوں چلتی ہیں چیزیں، مسیح بمعنی ممسوح ہو تو یہ دجال کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے اس پہ ہاتھ پھیر دیا گیا ہے، اور مسیح بمعنی ماسح تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی کچھ فعیل کے وزن ہیں جو صرف فاعل کے معنی میں ہی ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف مفعول کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بیک وقت کسی لحاظ سے فاعل کے معنی میں ہوتے ہیں اور کسی لحاظ سے مفعول کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ فعیلہ بمعنی مفعولہ ہے، یعنی مشروعہ۔ مشروعہ کا مطلب پرانی عربی میں یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز کی گئی کوئی چیز، مشروعہ۔ تو پھر شریعت کو شریعت کیوں کہا جاتا ہے؟ فَقَدْ شَرَعَهَا اللہ تعالی، کہ اللہ نے اس کو مشروع کیا اپنے بندوں کے لیے۔ مشروع بمعنی جائز، کہ اللہ نے یہ سارے کام اپنے بندوں کے لیے جائز کیے۔ جدید عربی میں اب یہ جو ہے پروجیکٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مشروع، المشروع العلمی، المشروع الفنی، یا کوئی بھی بلڈنگ بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کو مشروع کہتے ہیں۔ تو یہ قدیم عربی کے اندر یعنی کسی کے لیے شریعت بنانا، قانون بنانا، یہ پرانی عربی کے لحاظ سے ہے۔ تو شریعت وہ ہے جو ہے مشروعہ، تو شارع کون ہے؟ تو کہتے ہیں شارع اللہ تعالیٰ بھی ہے اور شارع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے حقیقی طور پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں لیکن مجازی طور پر۔ فقد شرعها اللہ، شریعت کو مشروع بنایا اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر،
والنبی اللہ پر عطف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع بنایا مجازی طور پر۔ اب آگے شریعت، ملت اور دین، ان کا مترادف ہونا بیان کرتے ہیں، اور کچھ جو ان کا استعمال میں فرق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ والشریعۃ والملۃ والدین شیء واحد، بظاہر یہ ایک ہی شے ہیں، ایک ہی چیز کو مختلف جہتوں سے مختلف نام دیے گئے ہیں، مسمى ایک ہی ہے، جہت جو ہے اس کا علیحدہ علیحدہ لحاظ کرنے سے پھر نام علیحدہ بول دیا جاتا ہے۔ فَهِيَ شَرِيعَةٌ لِكَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ شَرَعَهَا، شریعت کس لحاظ سے ہے کہ اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے، اس حقیقت کو شریعت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور اب پہلے اس کا وجہ تسمیہ کے لحاظ سے ذکر کرتے ہیں، جو شریعت کو شریعت کہا جاتا ہے۔ وَالشَّرِيعَةُ فِي الْأَصْلِ الطَّرِيقُ يُورَدُ لِلْإِسْتِسْقَاءِ، جس جگہ سے جانور پانی پینے کے لیے کسی حوض میں، نہر میں، جوہڑ میں داخل ہوتے ہیں، اس جگہ کو لغوی طور پر شریعت کہا جاتا ہے۔ وَالشَّرِيعَةُ فِي الْأَصْلِ الطَّرِيقُ، وہ راستہ، یوراد، جس سے وارد ہوا جاتا ہے، جس راستے کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے۔ اب تالاب میں یعنی اس کے جو کنارے ہیں اونچے اونچے ہیں، تو ہر جگہ سے بھینسیں داخل نہیں ہو سکتی، تو ایک جگہ یعنی وہ ڈلوان بنی ہوئی ہے جہاں سے داخل ہوتی ہیں، تو اس جگہ کو شریعت کہتے ہیں لغوی طور پر۔ فَأُطْلِقَتْ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ لِبِيَانِهَا وَوُضُوحِهَا، تو آگے پھر نقل کر کے لفظ شریعت کا اطلاق احکام مشروعہ پہ ہوتا ہے۔ لغوی طور پر تو یہ تھا کہ حوض کے اندر داخل ہونے کے لیے، پانی میں داخل ہونے کے لیے جو راستہ بنا ہوا ہے وہ شریعت ہے، لیکن اس کے بعد اصطلاحی طور پر جو اللہ کی طرف سے احکام دیے گئے انسانوں کو، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یعنی احکام مشروعہ پر شریعت کا اطلاق، یعنی مفعول پر فعیلہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لِبِيَانِهَا وَوُضُوحِهَا وَلِلتَّوَسُّلِ بِهَا إِلَى مَاءِ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ، کہ ایک ہے ظاہری پانی جو ظاہری زندگی کا سبب ہے، ایک ہے باطنی پانی جو باطنی زندگی کا سبب ہے۔ تو باطنی زندگی کا سبب شریعت ہے، یعنی وہ احکام جو اللہ نے بندے کو دیے ہیں، کیونکہ اگر ان پہ عمل نہ کرے تو باطنی طور پر مر جاتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر چلتا پھرتا ہو، لیکن أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام قبول کرنے پر یہ بولا گیا۔ تو اب یعنی جب تک شریعت نہیں فیض یاب شریعت سے ہوئے تھے تو ان کو مردہ کہا گیا، فیض یاب ہوئے تو پھر ان کو زندہ کہا گیا۔ ایسے ہی یعنی جو فیض یاب نہیں ہے صم بکم عمی ہے، اور جو فیض یاب ہے اس کے اعضاء صحیح تسلیم کیے گئے۔ تو اس بنیاد پر ایک ظاہری زندگی کے لیے پانی ہے اور ایک حیات ابدی کے لیے پانی ہے۔ ظاہری زندگی تو سانس نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن حیات ابدی پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ تو جو حیات ظاہری زندگی کے پانی میں جس رستے سے داخل اس کو شریعت کہتے ہیں، تو ایسے ہی باطنی زندگی کا جو پانی ہے جس رستے سے وہ ملے اس کو بھی پھر شریعت کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی شریعت کے احکام جو ہیں ان پر شریعت کے لفظ کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ احکام مشروعیت کا
ایک تو ان کے واضح ہونے کی وجہ سے، لبیانہا و وضوحہا، کہ شریعت میں بیان ہے احکام مشروعہ کا، شریعت میں وضاحت ہے احکام مشروعہ کی، اور تیسرے نمبر پر شریعت کے ذریعے سے، یعنی ان احکام مشروعہ کے ذریعے سے وہ زندگی ملتی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو اس بنیاد پر ان احکام مشروعہ پر شریعت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب اس کو شریعت ہی کو ملت بھی کہا جاتا، اس لحاظ سے کہ اسے رب نے مشروع کیا شریعت ہے، اور اس لحاظ سے کہ اسے املا کرایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کی طرف سے، تو پھر اس کو ملت کہتے ہیں، اس لحاظ سے ملت کہتے ہیں۔ وہی احکام ملت ہیں، وہی احکام شریعت ہیں، اس لحاظ سے کہ شارع نے ان کو مشروع کیا تو شریعت ہے، اس لحاظ سے کہ انہیں املا کرایا گیا تو پھر وہ ملت ہیں۔ وَمِلَّةٌ لِكَوْنِهَا أُمْلِيَتْ عَلَيْنَا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے وہی احکام جو املا کروائے گئے تو اس کو ملت کہتے ہیں، پھر اسی کو ہی دین کہتے ہیں۔ فَأُطْلِقَتْ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَاتِ دِينٌ لِلتَّدَيُّنِ بِأَحْكَامِهَا، شریعت ہی کو دین کہا جاتا ہے، کس جہت میں کہ ان احکام کو اپنایا جاتا ہے، تدین ان کو اختیار کیا جاتا ہے، ان کی روشنی میں زندگی بسر کی جاتی ہے۔ تو وہی احکام الہی اس لحاظ سے کہ ان کے ذریعے سے زندگی بسر کی جاتی ہے ان کی روشنی میں، تو انہی احکام کو دین کہتے ہیں۔ وہی احکام کہ جنہیں اس لحاظ سے کہ اللہ نے مشروع بنایا ہے تو ان احکام کو شریعت کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ احکام آگے لکھائے ہیں تو انہیں ملت کہا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ مسلمانوں نے ان کو اپنایا ہے اور ان کی روشنی میں زندگی بسر کی جاتی ہے تو انہی احکام کو دین کہا جاتا ہے۔ یعنی حقیقت ایک ہی ہے، نام جدا جدا ہیں، اور وہ نام جدا مختلف جہتوں کے لحاظ سے ہیں، حقیقت مختلف نہیں ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ لِلتَّدَيُّنِ بِهَا اے لِلتَّعَبُّدِ بِهَا، کہ ان احکام کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے۔ اب ان میں کچھ فرق بھی ہے، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الدِّينِ وَالشَّرِيَّةِ يُضَافُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّبِيِّ وَالْأُمَّةِ، کہ دین اور شریعت ایک طرف اور ملت ایک طرف، یعنی ملت میں اضافت کے وہ احکام نہیں جو اضافت کے احکام دین اور شریعت میں ہیں۔ مثلا دین ہے تو کہہ سکتے ہیں دین اللہ، اللہ کا دین، دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، و دین الامت، امت کا دین۔ یعنی ایک ہی چیز کو یہ کہہ سکتے ہیں، ہم دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جس دین پر ہم ہیں یہ اللہ کا دین ہے، جس طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی یہ کہنا ناجائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ میرا دین ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو تینوں طرف اس کی نسبت کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی یہ کہہ سکتے ہیں یہ شریعت الہی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں یہ شریعت محمدی ہے،
یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہماری شریعت ہے، یعنی وہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو یہ کوئی شریعت کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے کہ شریعت تو اللہ کی ہے۔ تو یعنی اگرچہ اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا کہ اللہ نے بنائی ہے، ہماری طرف نسبت ہوگی تو ہم اس کے تابع ہیں۔ لیکن نسبت بہرحال شریعت کی نسبت بھی تینوں کی طرف جائز ہے اور دین کی نسبت بھی تینوں کی طرف جائز ہے۔ ہر بندہ اسلام کو کہہ سکتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، یا کہہ سکتا ہے کہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ لیکن جو لفظ ملت ہے یہ اللہ کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، یعنی ملت اللہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی ملت، ملت کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، اس کی اضافت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے، ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملت ابراہیمی، ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھتے ہیں وَلَا يُقَالُ ملت اللہ، ملت اللہ نہیں کہا جا سکتا، دین اللہ تو کہا جا سکتا ہے، شریعت اللہ کہا جا سکتا ہے، مگر ملت اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ ولا ملت زید، اور ملت زید عمر بکر بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی میری ملت اسلام کو کوئی کہے تو یہ اس فیصلے کے مطابق نہیں کہہ سکتا، یعنی ملت کو جب بھی بیان کیا جائے تو کہا جائے گا ملت محمد، ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پھر دلیل کے طور پر کہ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ لغت کے ماہرین جنہوں نے غرائب قرآن اور غرائب حدیث کی ڈکشنریاں لکھی ہیں، یا مشکلات القرآن یا مشکلات الحدیث کی، انہوں نے یہ لکھا ہے، جس طرح کہ کہا ہے مظہر نے اور کہا ہے راغب نے وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ نے، یعنی راغب سے مراد امام راغب اصفہانی جن کے مفردات القرآن ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہوتا ہے جو یہ کہا گیا کہ ملت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، یہ لفظ ملت اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، ملت زید بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ملت زید کے لحاظ سے امام تفتازانی کا اعتراض ہے، فَيُشْكِلُ مَا قَالَهُ التفتازانی، تو جو امام تفتازانی نے کہا اس کے لحاظ سے یہاں اشکال ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّهَا تُضَافُ إِلَىٰ آحَادِ الْأُمَّةِ، انہا کا مرجع ہے ملت، کہ ملت کی نسبت آحاد امت کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ آحاد امت زید بکر عمر ہیں، یعنی ملت زید، ملت عمر، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ بات جو ہے وہ کوہستانی نے جو ان کا کیدانیہ کے اوپر ان کی شرح ہے اس میں انہوں نے کہی ہے۔ کیدانیہ یعنی نماز کے بارے میں ان کا رسالہ ہے، تو یہ کبھی بڑا مشہور ہوتا تھا، اس پر ان کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ترجیح تو اسی کی جو پہلے لکھا، آگے یہ ہے کہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، اور وہ صرف ایک چیز میں کہ ملت کا آحاد امت کی طرف مضاف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اسلام شریعت اور دین کو تو کر سکتے ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ ملت کی نسبت آحاد امت کی طرف نہ کی جائے۔ باقی یہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ ملت اللہ کہا جائے، اللہ کی ملت،
ادھر جو ہے وہ ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ملت ابراہیم، یعنی کچھ لفظ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے شایان شان نہیں۔ مثلا کسی کو کہنا کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، عاشق اللہ یا عاشق الرحمن، یہ پچھلے سال جو شیخ رشید نے کہا تھا میں اللہ کا عاشق ہوں، تو اس وقت بھی ہم نے وہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ کہنا ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں ایسے ہی جو فتاویٰ تاج الشریعہ ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا کہ معشوق اللہ بھی نہ کہا جائے اور عاشق اللہ بھی نہ کہا جائے۔ ایسے ہی یہ لفظ جو فدا ہے، فدا یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا فدا کا ابی و امی یا اللہ، جبکہ دل کرتا ہے وہابیوں کا، تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اے اللہ میں آپ پہ قربان۔ یعنی یہ ائمہ نے بالخصوص یہ بخاری میں بھی بات ہے، ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر بھی جہاں وہ اشعار آتے ہیں خندق والے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جو مروی ہیں بخاری میں بار بار، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ لفظ فدا وہاں بولا جا سکتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے فلاں جو تمہاری طرف موت یا بیماری یا دشمن کا حملہ جو آنے لگے تو وہ میں اپنے اوپر لے لوں گا، میں تجھ پہ فدا ہوں، آپ کی طرف موت کو نہیں آنے دوں گا یا آپ کی طرف بیماری کو نہیں آنے دوں گا، آپ کی طرف دکھ کو نہیں آنے دوں گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں بولا جا سکتا ہے جہاں کسی پر دکھ آ سکے یا موت آ سکے یا بیماری آ سکے، تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جہاں موت آ ہی نہیں سکتی، جہاں کوئی مصیبت حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی، تو اس بنیاد پر پھر وہاں کے لیے لفظ فدا بولنا یا صدقے یا قربان، یہ سارے لفظ اللہ کی شان کے مناسب ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ سرکار کے لیے بولتے ہو تو اللہ کے لیے کیوں نہیں بولتے، وہاں بھی بولنے چاہیے، یعنی وہ ذات ہی اس سے ورا ہے کہ اس ذات کے لیے یہ لفظ جو ہیں وہ بولے جائیں۔ وہاں باقاعدہ یعنی ان اشعار کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ وہ حمد ہیں یا نعت ہیں، تو اس پر انہوں نے دلیل دی کہ چونکہ یہاں پر فدا کا ذکر ہے تو یہ اللہ سے نہیں کہا جا رہا، اگرچہ شروع میں لفظ اللہم ہے تو اس کا کہا گیا کہ اللہم یوں لکھا گیا ہے کہ جیسے خط کے شروع میں بسم اللہ تو لکھا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خط اللہ کو لکھا جا رہا ہے، وہ برکت کے لیے لکھا جاتا ہے بسم اللہ، تو ایسے ہی برکت کے لیے اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا سمنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا، یہ جو ہے اس پر فغفر فدا اللہ کا ما ابقینا، یہاں جو فدا اللہ کا یہاں سے وہ ساری بات انہوں نے کی۔ اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث بریلویت، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ آپ بخش دیں، آپ پہ میں فدا، آپ ثابت قدم رکھیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو یعنی اس پر جو امام ابن حجر قسطلانی، امام قسطلانی نے جو ہے وہ سارا لکھا کہ لفظ فدا دلالت کر رہا ہے کہ یہ حضرت سلمہ بن اکوع نے جب پڑھا تو مراد سرکار تھے، چونکہ عامر بن اکوع کے لیے جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی خیبر جاتے وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو ان کی شہادت کا وقت آ گیا، کیونکہ سرکار سے کہا کاش کہ آپ ان کو ہمارے لیے زندہ رکھتے، لولا ابقیتہ، آپ نے اسے کیوں نہ باقی رکھا کہ مزید جنگوں میں شرکت کرتے، کیسے آپ نے آج ان کی روانگی کر دی کہ آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی ہے، اور جس کے لیے وقت جہاد آپ یہ لفظ بولنے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو
آج یہ تو شہید ہو جائیں گے، یعنی جنگ سے پہلے ہی سرکار کے لفظوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تبصرہ تھا تو پھر ویسے ہی ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس میں فغفر فدا اللہ کا ما ابقینا یا ما ابقینا، جب تک ہم باقی رکھے جائیں یا رسول اللہ ہمیں بخش دو، ہم آپ پہ قربان، جو بھی ہمارے گناہ ہیں۔ تو یعنی بہت سے جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور اعتراض کر کے پھر انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو کلام اللہم سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہم سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ انزل السکینۃ علینا، کہ رب تو ہم پہ سکون نازل کر، وثبت الاقدام الا قینا، ہماری جنگ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ساری گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صرف اس بیس پر کہ فدا کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اللہ کے لیے فدا اللہ کا نہیں کہہ سکتے، فدا اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اور شروع میں اللہم جو آیا ہے وہ حصول برکت کے لیے ہے، جس طرح کہ خط کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا مطلب نہیں ہے یہ کہ یہ ساری گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، گفتگو تو کسی اور سے ہو رہی ہے، لیکن آغاز برکت کے لیے بسم اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ یعنی وہابی نجدی ہے نا کہ وہ جو ہم نعت پڑھتے ہیں وہ مقابلے میں اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پڑھیں تو گھر پورا نہیں ہوتا۔ تیرا کھاواں گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد، تو اس پر وہ پورا منطبق کرتے ہیں، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا اللہ، آگے تیرا میلاد، یہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا تو میلاد ہی نہیں ہے، میلاد ہونا یہ بندے کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو وہ صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر جو ہے اپنے بچوں کو یہ پکوانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ وہ سپیکر والے یہ پڑھ رہے ہیں تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تو تم یا رسول اللہ کی جگہ یا اللہ پڑھو۔ تو آگے یہ نہیں دیکھتے کہ آگے لفظ کیا ہے۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ٹرین میں جا رہے تھے، ایک رافضی تھا، دوسرا جو ہے وہ خارجی تھا، تو خارجی نے رافضی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے کلب عباس، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا۔ تو اب اس وابی کو بڑا غصہ آیا کہ یعنی غیر اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اور پھر غیر اللہ کا اپنے آپ کو کتا قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ایسے زمانے میں تو توحید کا بڑا نقصان ہے، تو مجھ سے یہ پوچھے گا تو میں اس کو جو اچھی طرح توحیدی جواب دوں گا۔ تو اس نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام خنزیر اللہ، کہ اگر حضرت عباس کے تم کتے ہو سکتے ہو تو میں اللہ کا خنزیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کتا چھوٹی بری مخلوق ہے تو تم وہ بن گئے ہو حضرت عباس کی، تو میں پھر جو ہے وہ پکا توحیدی ہوں، تو اس واسطے میں تو پھر اپنے آپ کو خنزیر ہی کہوں گا، خنزیر اللہ۔ اچھا جی، تو یہاں پر آگے جو ہے وہ جو کہا تھا کہ اعتراض کریں گے اس پر بحرن رائقہ پر، وہ ہاذا سے آگے وہ بحث جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو حاشیہ حلبی ہے، ہا کی طرف اس کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دو لفظ ہیں افتا اور بحرا، افتا کا معنی ہے بہانا، تو لیکوڈ چیز کو بہایا جا سکتا ہے، مائع کو، اور ایسے ہی بحرن وہ بھی یعنی پانی کا سمندر ہوتا ہے، شعاؤں کا سمندر نہیں ہوتا۔ الانسب بالافادۃ والبحر ان یقول من شعابیب،
مسئلہ کہ اشیاء کی جگہ شعابیب ہوتا، جو کہا ہے نا کہ افت علینا من اشیات شریعت کا، کہ بہایا تو نے، ڈالا تو نے ہم پر اپنی شریعت مطہرہ کی شعاؤں میں سے کیا بہایا ہم پہ؟ سمندر، بحرن۔ تو انہوں نے کہا کہ افتہ کا بھی تقاضا ہے کہ شعاع کے یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر بحر بھی پانی کا ہوتا ہے، بحر شعاؤں کا نہیں ہوتا، تو اس واسطے پانی کے مناسب جو ہے وہ ہے شعابیب۔ شعابیب، شعابیب جو ہے یہ جمع ہے شعبوب کی، شعبوب، اور شعبوب کیا؟ الدفع من المطر، یعنی بادل جب آتا ہے تو ایک بار جو اس کی فہار پڑتی ہے وہ شعبوب ہے، شعبوب۔ بالخصوص جو ساون کا بادل ہے، اچانک جو ہے وہ ایک بار فہار پڑتی ہے، پھر بادل آگے منتقل ہو جاتے ہیں یا پھر ویسے برسنا بند ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بار کی بادل کی جو فہار ہے اس کو کہتے ہیں شعبوب، اور اس سے پھر شعابیب، اور پھر یہاں ہونا چاہیے تھا وَأَفَضْتَ عَلَيْنَا مِن شعابیب شریعت کا، اپنی شریعت کی شعابیب سے۔ اب شعابیب وہ چیز ہے جو پانی کے مناسب ہے اور بحر کے مناسب ہے اور افتا کے مناسب ہے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا، لیکن ہلکا سا اعتراض کیا کہ مناسب یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ واجب یہ تھا، فرض یہ تھا کہ تم یہ لفظ ماتن بولتے، کہا مناسب یہ تھا کہ وہ اشیاء کی جگہ شعابیب بولتے۔ زیادہ مناسب افادہ اور بحر کے لحاظ سے یہ تھا کہ امام حسکفی کہتے من شعابیب مثلاً، یعنی مثلاً کا یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ اشیاء کی جگہ شعابیب بھی آ سکتا ہے، اور بھی کوئی لفظ آ سکتا ہے جو پانی کے یا نشان ہو۔ اچھا جی، وَهُوَ جمع شعبوب الدفع من المطر، ایک مرتبہ، ایک دفعہ کی جو ہے وہ بارش، ایک فوار۔ اب اس کی یہ اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ امام حسکفی نے کہا اس کی بناء علی انہ شبہ الشریعۃ بالشمس، کہ امام حسکفی نے شریعت کو تشبیہ دی شمس کے ساتھ۔ وجہ شبہ کیا ہے کہ دونوں کے اندر ہی اہتداء کا جامع معنی پایا گیا، یعنی سورج کی روشنی بھی نکلتی ہے تو ہر طرف ہر رستہ روشن ہو جاتا ہے، ایسے شریعت نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر مسئلہ شریعت کے اندر وضاحت سے موجود ہے۔ یعنی جس طرح ظاہری راہوں کو سورج جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے، کوئی کمی نہیں رہ جاتی، ایسے ہی باطنی راہوں کو شریعت نے روشن کر دیا ہے، کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَایَةِ، تو یہ استعارہ مکنیہ ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ شریعت جو ہے وہ ہے مشبہ، اور شمس جو ہے وہ ہے مشبہ بھی۔ تو جب کوئی کہتا ہے لقیت اسدًا فی الحمام، کہ میں شیر کو حمام کے اندر ملا، شیر کو، تو یہاں پر یعنی یہ جو لفظ اسد ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور مرد شجاع جو ہے وہ مشبہ ہے، ذکر مشبہ بھی کا ہے اور مراد مشبہ ہے۔ یعنی یہ جب فی الحمام کہا تو سب کو پتہ چل گیا کہ حمام میں غسل کرنے کو وہ 4 ٹانگوں والا شیر نہیں آیا ہوا، بلکہ یہ مرد شجاع کو اسد کہا جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے، لقید اسدًا فی الحمام، یہ تصریحیہ ہے،
لقیت اسدن فی الحمام، کہ میں شیر سے ملا حمام کے اندر۔ باقی ایک ہوتا ہے مکنیہ، ایک ہوتا ہے تخیلیہ، اور ایک ہوتا ہے ترشیحیہ۔ تو یہ جو تینوں ہیں ان کی اکٹھی مثال ہے۔ انشبت المنیۃ اظفارہا، موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے، موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ تو ذکر بھی موت ہے، مراد بھی موت ہے، لیکن انتقال ہے مشبہ بھی کی طرف، وہ ہے شیر۔ ذکر اس کا نہیں، منیہ کا معنی موت ہے، ذکر بھی مشبہ کا ہے، مراد بھی مشبہ ہے، لیکن ایک بار انتقال ذہن ہے مشبہ بھی کی طرف۔ آگے ذکر مشبہ ہی ہو لیکن مشبہ بھی کی طرف انتقال ہو، اور ساتھ جو ہے وہ مشبہ بھی کے لوازمات کا ذکر ہو تو وہ تخیلیہ ہوتا ہے، اور اگر مناسبات کا ذکر ہو تو وہ ترشیہ ہوتا ہے۔ تو انشبت المنیۃ اظفارہا، موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ تو یہاں پر پنجے جو ہیں یہ مشبہ بھی کے لوازمات میں سے ہیں۔ مشبہ بھی کون ہے؟ شیر۔ یعنی شیر ہو اور پنجے نہ ہوں ایسا نہیں ہوتا، ہر شیر کے پنجے ہوتے ہیں، لیکن پنجے جس کے ہوں ضروری نہیں کہ وہ گاڑے ہوئے ہی ہوں، مناسب ہے کہ کبھی گاڑے ہوئے ہوں کبھی گاڑے ہوئے نہ ہوں، یہ مناسب ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ تو پھر انشبت کے اندر جو استعارہ ہے وہ استعارہ جو ہے ترشیحیہ ہے، گاڑنا۔ اظفار کے اندر جو استعارہ ہے وہ تخیلیہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جس کے اندر مشبہ بھی کے لوازمات کا ذکر ہو وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، جس کے اندر مشبہ بھی کے مناسبات کا ذکر ہو وہ استعارہ جو ہے وہ ترشیحیہ ہوتا ہے، اور ذکر مشبہ ہو، مراد بھی مشبہ ہو، اور انتقال مشبہ بھی کی طرف ہو تو وہ مکنیہ ہوتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ مشبہ بھی کا ہو اور مراد مشبہ ہو تو وہ تصریحیہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ لقیت اسدن فی الحمام میں ذکر مشبہ بھی کا ہے لیکن مراد مشبہ بھی نہیں ہے، مراد کون ہے؟ مشبہ، مرد شجاع، لقیت اسدن فی الحمام میں۔ تو یہ تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے، پھر یہاں پر منطبق کریں گے اگلے سبق کے اندر۔